وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ مومنون درس نمبر 1546 آیت نمبر 12-16. آج کا موضوع، کیا ہم نے ہدایت کی بجائے گمراہی کو پسند کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت پوشت چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا. تو خدا جو سب سے بہتر بنانے والا بڑا بابرکت ہے. ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ. پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو. ثم انکم یوم القیامت تبعثون. پھر قیامت کے روز اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے. سامعین اکرام، سورہ مومنون آیت نمبر 12. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور یقیناً ہم نے انسان کو بنایا ہے من سلالۃ من طین، مٹی کے خلاصے سے. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کر دیا. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی. خون کا لوتھڑا، علقہ خون کا جمع وقوع. فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا. فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں. فکسونا العظام لحما، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا. ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، پس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، تمام سب کاریگروں سے اچھا کاریگر ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے.
ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے روز تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ سامعین اکرام، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ سبق میں بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ دیکھیں، اگر ہم قرآن کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تو پھر اس کا سننا نہ سننا برابر ہو گیا۔ اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم سنی انسنی کر رہے ہیں۔ اصل میں ایک ظاہر کا دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے، ظاہر کا، اور اس ظاہر کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے۔ یہ بہت جو ہے وہ یعنی خراب بات ہے۔ ظاہر کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا۔ اب جب مٹی کو آپ سونا سمجھ لیں تو آپ دیکھ لیں کیا ہوگا۔ اگر آپ ایسا ہو، اور دنیا کیا ہے، یہ تو مٹی ہے، آخرت سونا ہے۔ لیکن اب دنیا میں رہنا بھی ہمارا ناگزیر ہے، اور آخرت کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے، یہ بات بھی ساتھ نوٹ کر لیں۔ اور یہ آیات جو دیکھیں، یہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں کہا تھا کہ آیت نمبر 22 تک، 12 سے 22، یہ آپ لگا لیں کہ 10 آیاتیں ہیں، 10 ہیں، جتنے بھی ہیں، تو 10 سے 20، 12 سے 22، ہاں ظاہر ہے 10 ہی بنتی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو اے انسان، تم نے آخر کیوں میری ہدایت سے منہ موڑ لیا ہے؟ فما لہم عن التذکرۃ معرضین، کیا ہوا؟ یہ کس کو مخاطب کر رہا ہے؟ یہ آج کا مسلمان، 2021 اگست کا 24 تاریخ ہے آج، ہمیں مخاطب کر رہا ہے۔ فما لہم، کیا ہوا انہیں؟ عن التذکرۃ معرضین، کہ یہ نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے، نصیحت سے منہ موڑ لیا انہوں نے۔ کأنہم حمر مستنفرہ، ایسے یہ بدک گئے ہیں جیسے کہ حمر مستنفرہ، جیسے گدھے ہیں بتکے ہوئے، فرت من قسورہ، جو شیر سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں۔ دیکھیں، جب خطرہ ہوتا ہے نا تو پھر آپ بھاگتے ہیں۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو قرآن سے ہم بھاگ رہے ہیں، دور بھاگ رہے ہیں، قرآن کے ہم قریب نہیں آنے دیتے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، قرآن تو ہمارے آج نصاب میں نہیں ہے، نصاب تعلیم میں قرآن نہیں ہے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آج کے حالات کے مطابق کہ کبھی ایسا ہوگا کہ قرآن کو مرکزی حیثیت ملے گی ہمارے نصاب تعلیم میں؟ اس سے نصیحت لینے، اس کو سمجھنے کے لیے، صرف ناظرہ کی میں بات نہیں کر رہا، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں آج کے وقت؟ میں تو نہیں کر سکتا یہ تصور۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ نصیحت حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اصل میں دیکھیں، مسئلہ وہی ہے کہ دنیا کا ایک دھوکہ، ایک ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، اسی کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں۔ ایک صاف بات ہے، کلیئر بات ہے۔ آپ اپنے بچے کو جب وہ یعنی پلے گروپ سے جو ہے لگا دیتے ہیں، پلے گروپ سے جھونک دیتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایسا نہ کریں، پڑھائیں بچے کو، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ دین سے دور رہ کر آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، تو یہ بڑی خراب بات ہے، بڑے نقصان کی بات ہے۔ ہم لوگ دین سے دور ہیں، دنیا سے نزدیک ہیں۔ آج ہمارے مسلمان کا مدعا جو ہے زندگی گزارنے کا، وہ ظاہر ہے، دنیا ہے۔ دیکھیں، آپ اپنی خوابوں کو دیکھ لیں، یہ نوجوان لڑکے لڑکیاں یہ بس شادی کے خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ لڑکے جو ہیں وہ ایک اچھی نوکری، اور پھر یہ اور وہ، کیونکہ لڑکوں پہ ذمہ داری ہوتی ہے زیادہ تر،
اور بعض گھرانوں کی لڑکیاں جو ہیں وہ بھی تعلیم میں نے پڑھنا ہے، پھر والدین ان کو ہم نے پڑھانا ہے، اس کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم دنیا سے نزدیک ہیں اور دین سے دور ہیں، شیطان سے دوستی ہے، اللہ سے دوستی نہیں ہے ہماری۔ اللہ نے ہمیں ہدایت کی ہے کہ دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے تم نے دشمنی کرنی ہے۔ اللہ، تو مسئلہ پھر یہ بڑا بگڑ جاتا ہے، سمجھا، مسئلہ بگڑ جاتا ہے۔ اس وقت آج کا مسلمان جو ہے وہ شیطان کے راستے پر ہے۔ شیطان کا راستہ کیا تھا؟ نافرمانی، اللہ کی فرما برداری آج ہمارا عمل میں نہیں ہے، ہم اللہ کے نافرمان بندے ہیں، ہم اللہ کے باغی بندے ہیں۔ یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان، کیونکہ اس کو ایک ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، اللہ سے اس کا تعلق کٹ گیا ہے۔ یہ بڑی خطرناک باتیں ہیں۔ بہرحال جو مضمون ہم نے پڑھا ہے اور پڑھ رہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو تم اپنی حقیقت کو تو دیکھو، پھر میری مہربانیوں کو تو دیکھو، تم زندگی کے ہر مرحلے میں میرے محتاج ہو، تمہارا اپنا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اپنی تخلیق میں تمہارا کوئی دخل نہیں ہے، میں نے تمہیں ایسا کیا ہے۔ تھوڑا سا اگر آپ ان آیات پر غور کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر رہا ہے، اور ہے بھی، حقیقت بھی یہی ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، میں نے انسان کو بنایا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً۔ آپ یہ دیکھیں نا، یہ جو مضمون میں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایسا کیا، میں نے تمہیں ایسا کیا، میں نے تمہیں ایسا کیا، اور پھر آخر میں جو ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اس کے بعد تم نے ظاہر سے مر جاؤ گے تم، اور ایک دن ایسا ہوگا میں تمہیں دوبارہ زندگی دوں گا، ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ اب یہ اصل نقطہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تم کیوں مجھ سے الگ ہو گئے ہو؟ اے انسان، تم مجھ سے راہ فرار کیوں اختیار کر رہے ہو؟ گزشتہ سبق میں نے آپ کو بتایا تھا فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، کیا ہوا انہیں؟ نصیحت سے بھاگ رہے ہیں، جو گویا کہ بتکے ہوئے گدھے جو شیر سے بھاگ رہے ہیں۔ بہت ہی دیکھیں ایک ایسی ناگفتبے صورتحال ہے آج کے مسلمان کی، بہت ہی خراب صورتحال ہے، آپ خود دیکھ لیں۔ اکثر تو یعنی میں آپ کو کہتا ہوں کہ دیکھ لیں، لیکن وہ دیکھنا ایسا دیکھنا نہیں ہے جیسا میں چاہتا ہوں، کیونکہ دھوکے میں جب انسان مبتلا ہو جائے نا، ظاہر کے دھوکے میں، تو پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، میں جو ہوں وہ ٹھیک ہوں اور یہ دوسرا غلط کہہ رہا ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مکے کی اکثریت نے انکار کر دیا، ہجرت تو حضور نے تبھی کی نا، ورنہ کیا ضرورت تھی مکے کو چھوڑنے کی؟ اکثریت نے انکار کر دیا، کوئی جماعت ہی نہیں بنی، تو پھر ہجرت کا حکم آ گیا۔ تو وہ لوگ جو تھے مکے کے لوگ، وہ بھی مذاق اڑا رہے تھے معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، قسم کے الزامات تھے، یہ ساحر ہے، یہ مجنون ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، اس کو کسی انسان نے سکھایا ہے۔ اور دراصل دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا، جو پیغام لے کے آئے تھے، پیغام کیا تھا کہ بھئی تمہیں اپنے اعمال کے نتائج کا، جو اس وقت کے اعمال ہیں، اس کا بہت برا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ جو پہلی ان کا انذار تھا کوہ صفا پر،
کھڑے ہو کے کہ دیکھو تمہارے اعمال کے جو اعمال ہیں، تمہارے اعمال کیا تھے؟ ان کے مرضی کی زندگی. ہمارے اعمال کیا ہیں؟ مرضی کی زندگی. ایک ہی چیز ہے، مکے کے مشرکین ہو یا ہم ہوں، صرف تھوڑا طریقہ کار میں فرق ہے. انہوں نے زبانی طور پہ بھی انکار کر دیا تھا، ہم زبانی طور پہ مانتے ہیں. ہر شخص بڑے یقین سے کہتا ہے بھائی میں تو مسلمان ہوں، نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، کاہے کا کافر ہوں، کاہے کا مشرک ہوں. بس یہ ایک دھوکہ لگ گیا ہے، اسلام کے ایک ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے. حقیقت میں آپ دیکھیں، آپ میں اسلام کی کوئی حقیقت نہیں ہے. نہ آپ اللہ کو الہ واحد مانتے ہیں، نہ دین اسلام میں آپ پورے داخل ہونے کے لیے تیار ہیں، نہ یوم جزا کو پر آپ کا یقین ہے. آپ کا تو یقین ظاہر پہ ہے، آپ تو ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. یہ بڑی ایک یعنی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس طریقے سے بات کروں آپ سے. اب بڑا مسئلہ تو دیکھیں یہ بھی ہے نا، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مضمون کو آپ اپنے لیے سمجھیں، اور وہ ایسا کرنا تو بس میرے لیے میں کوشش ہی کر رہا ہوں. حقیقت کو اپنی کتنا ہم میں تکبر بھرا ہوا ہے ہمارے ذہن میں. میں آپ کو بتاتا ہوں نا، اور وہ گھر کی جو میں مثال دیتا ہوں نا، میاں کی بیوی کی، یہ اس لیے کہ تکبر اور ہمارے یعنی ہمارے ذہن میں سمایا ہوا ہے. ہم متکبر ہیں. یعنی آپ اللہ کے حکم کے سامنے جب میاں یا بیوی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے تو متکبر ہی ہو گئے نا. یہ انیشلی سٹیج پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھئی میاں ہے اور بیوی ہے، اور ہمیشہ آپ دیکھ لیں کڑ 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 لگی رہتی ہے. تو کیا یہ تکبر ہے؟ جھکنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور مسئلہ تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس سے خبردار کر دیا تھا کہ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے. تو وہ دھوکے میں ہم آ گئے. اب ظاہر کا جس کو دھوکہ لگ گیا اس کی اصلاح ناممکن ہے. اگر وہ نکلنا بھی نہ چاہے اس دھوکے سے تو پھر اس کی اصلاح جو ہے وہ ناممکن ہے. تو مسئلہ جو ہے وہ بہت ہی بگڑا ہوا ہے، اور میری تمنا تو ہے بہرحال، لیکن میرا کام تو صرف پہنچانا ہے، اس سے زیادہ میری کوئی وہ نہیں ہے، تو میں پہنچا رہا ہوں. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، جو آج ہم آیات پڑھ رہے ہیں، آپ اپنی حقیقت کو دیکھیں. آپ تھے کیا تھے، پھر کیا سے کیا ہو گئے، پھر اس سے کیا ہو گئے. نطفہ جو آپ اپنی زور بازو پر یقین ہے، اور آج کل کو دیکھیں ہمیں اللہ پر تو کوئی یقین نہیں ہے، اپنے زور بازو پر، اور کوئی طبیعت ہے ہماری، بس وہ اکڑ خانی ہے. ایک اکڑ خانی کی میں بات کرتا ہوں. دیکھیں اکڑ ہماری ہے، اسلام کے سامنے ہماری اکڑ ہے، میں نے نہیں ماننا اللہ کے حکم کو، نہ رسول کا اطاعت کرنی ہے، یہ اکڑ ہے. دیکھیں اللہ کو تو مشرک بھی مانتے ہیں، اللہ کو تو مشرک بھی مانتے ہیں، لیکن جیسے ماننا چاہیے ویسے تو نہیں مانتے. اصل اللہ کا ماننا یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں. مختصر بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم. جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اور وہ مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے. تو یہ ہے مسئلہ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، میں نے انسان کو بنایا ہے ایک مٹی کے خلاصے سے. یہ تو میں نے آپ کو کہہ دیا ہے. بہرحال میں مختصر طور پہ دیکھیں، مٹی، آگ، پانی، ہوا، مٹی، یہ عناصر اربع ہیں. آگ، پانی، ہوا، مٹی. تو جہاں تک ہمارے جسم کا تعلق ہے، اس کا آغاز مٹی سے ہوا ہے،
یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا. مٹی سے پتلا، انسان کا پتلا بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر جو ہے اس میں روح پھونکی، اور پھر اس سے جو ہے اس کا جوڑا بنایا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. تو مٹی اور پھر نطفہ، ایسے اب یہ سلسلہ چل رہا ہے. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. رحم، اب یہ تو دیکھیں سارا، اگر آپ دیکھیں تو یہ اللہ ہی کی قدرت ہے، اللہ ہی کی طاقت ہے، اللہ کا نظام ہے. کیا طریقہ کار ہے، کس طرح جو رحم میں نطفہ قرار پاتا ہے. میں اس کی تفصیل نہیں کر رہا، ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن وہ یعنی ابتدا تو وہاں سے، آپ کی ظاہر کی ابتدا تو آپ سے وہاں ہوتی ہے، یعنی اس باپ کی پیٹھ میں تھے اور پھر ماں کے رحم میں آ گئے آپ، اور پھر اس نطفے کو اللہ تعالیٰ نے ایک جمے ہوئے خون کی شکل دے دی. اب یہ تربیت ہے اللہ کی، یہ خلاقیت ہے، یہ اللہ. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفۃ علقۃ. پھر ہم نے نطفے کو جمع و لوتھڑا بنا دیا، جمع و خون. فخلقنا العلقۃ مضغہ. پھر اس لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی بنا دیا. کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں، آپ نہیں کر سکتے، کسی طرح بھی نہیں کر سکتے. فخلقنا المضغۃ عظاما. پھر اس گوشت سے ہڈیاں بنائیں. آپ دیکھتے ہیں نا ہڈیاں، یہ گوشت سے بنی ہوئی ہے. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر. پھر اس کو ہم نے ایک نئی صورت بنا دیا. ظاہر ہے دیکھیں ہم وہ پھر سارا جسم جو ہے وہ ترکیب پاتا ہے ماں کے رحم میں. بچہ جو ہے حرکت کرنے لگتا ہے، لاتیں چلانے لگتا ہے، اور آنکھیں بند ہوتی ہیں اس کی، لیکن خوراک اس کو مل رہی ہوتی ہے. سارے اعضاء جسمانی جو ہیں وہ، اکثر انسان تو ٹھیک ٹھاک پیدا ہوتے ہیں، اور پھر اللہ کی قدرت ہے تو 9 مہینے تک بچہ ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ اسے رکھتا ہے اور پھر اسے باہر نکال لیتا ہے. ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ تعالیٰ بڑی برکت والا ہے، سب سے بہتر بنانے والا ہے. یہ کون ہے؟ یعنی یہ پروسیس کون کر رہا ہے؟ کس کے حکم سے یہ پروسیس ہو رہا ہے؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے. بس یہ اس کا ایک نام ہے ذات کا، اور وہ ذات اللہ ہے جس کے حکم سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں، اور ساری کائنات اللہ کے حکم سے چل رہی ہے. آگے مضمون بھی آئے گا، لیکن ابھی تو ہم اپنی تخلیق کے مراحل کو دیکھ رہے ہیں. 9 مہینے تک بچہ ماں کے پیٹ میں 3 فی ظلمات ثلاث کے الفاظ آئے قرآن میں، 3 اندھیروں میں بند ہوتا ہے. پیٹ، رحم اور وہ جھلی، پھر اندر جو جھلی ہے اس میں بچہ جو ہے وہ قرار پاتا ہے، بنتا رہتا ہے، بنتا رہتا ہے. کیا ماں کا کوئی اس میں کردار ہے بچے کے بننے میں؟ مجھے بتائیے. کیا باپ کا تو ہے ہی نہیں، ماں کے پیٹ میں ہو رہا ہے. کہ کیا وہ کسی چیز پر قدرت رکھتی ہے کہ بچے کا رنگ کیسا ہوگا، شکل کیسی ہوگی؟ کوئی چیز بھی. انسان تو قدرت نہیں رکھتا. انسان مجبور محض ہے. تھوڑا سا دیکھیں ہمیں اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے.
اور وہ بھی ایک خاص مقصد کے لیے کہ اپنی مرضی سے ہم اللہ کو منزل بنا لیں اور اللہ کے راستے پر چلیں اور اللہ کی ملاقات کی تیاری کریں اپنی مرضی سے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ حق تو رب کی طرف سے آ گیا، اب تمہاری مرضی ہے، جو چاہو یقین کر لو اور جو چاہو تو انکار کر دو۔ ہم نے انکار کر دیا ہے۔ کس نے؟ آج کے مسلمان نے۔ آج کا مسلمان انکار کرنے والا ہے اپنے مقصود سے، اپنے محبوب سے حقیقی، اور اس نے غیر سے تعلق بنا لیا ہے۔ آج کا مسلمان ظاہر پر فدا ہے، ظاہر کے لیے زندگی گزار رہا ہے۔ زندگی گزر جاتی ہے ظاہر کی سوچ میں۔ آپ اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، اپنے غموں کو دیکھ لیں، اپنے توقعات کو دیکھ لیں، اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، اپنے مستقبل کے منصوبوں کو دیکھ لیں۔ سارے کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے نبی، آپ اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کا مبلغ علم بس یہی ہے۔ مسئلہ جو ہے بڑا خراب ہو چکا ہے۔ انسانیت گمراہی کے راستے پہ ہے۔ آج کا انسان گمراہ ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ قرآن کو ہم عملی طور پہ جھٹلا چکے ہیں۔ کافروں جو قرآن کو نہیں مانتے ان کو چھوڑ دیں، ان سے ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ ہم مسلمان قرآن سے ہم نے ترک تعلق کر لیا ہے، قرآن کو ہم چھوڑ چکے ہیں۔ قرآن کی ہماری عملی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، ایک بہت ہی خطرناک بات ہے، اور یہ رویہ جو ہے یہ بڑا نقصان دہ ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس وقت آپ کو احساس نہ ہو، لیکن جب پٹائی شروع ہوگی نا تو پھر اس وقت آپ کو افسوس بہت ہوگا، لیکن پٹائی کا پھر واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ پھر پٹائی ہی رہے گی، اس کا کوئی، دیکھیں ہمارے اندر ایمان ہے ہی نہیں۔ بخشش ہوتی ہے گناہگار مسلمان کی، ہم میں تو ایمان ہی نہیں ہے۔ ہمارا یقین تو ظاہر پہ ہے۔ اس بات پہ بھی ذرا غور کریں نا آپ۔ اس وقت ہمیں محبوب بھی دنیا، مقصود بھی دنیا، مطلوب بھی دنیا، بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال سوچیں ذرا، اپنے لیے بہتر کچھ سوچیں، اپنا خیال رکھیں، ٹیک کیئر۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت پوشت چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا، تو خدا جو سب سے بہتر بنانے والا بڑا بابرکت ہے۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ، پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو، ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ، پھر قیامت کے روز اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔